اقترب، قاربہ سے ہے، قاربہ کا معنی قریب ہو جانا، اقترب بہت قریب ہو جانا، قاربہ اور اقترب اس میں معنی بڑھ جاتا ہے۔ اقتربت الساعہ، قیامت قریب ہو گئی ہے، وانشق القمر، اور چاند دو ٹکڑے ہو چکا ہے۔ قیامت قریب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص پوچھتا ہے کہ قیامت کب آئے گی؟ تو آپ نے فرمایا کہ بچے تھے، بڑے تھے، جس طرح ایک بچہ ہمارے پاس بھی ہے، تو کہا جب تک یہ اس کی وفات ہوگی نا، اس وقت تک سب کی قیامت آ چکی ہوگی۔ کیا مطلب کہ روٹین میں بچے بوڑھوں سے بعد میں فوت ہوتے ہیں، روٹین تو یہی ہے، کبھی کبھی بچے بھی پہلے فوت ہو جاتے ہیں۔ تو کہا کہ جب یہ بچہ فوت ہوگا تو سب کی قیامت آ چکی ہوگی، مطلب یہ کہ تم سب مر چکے ہوگے، اور جو اس جہان سے نکل گیا اس کی قیامت ہی قیامت ہے۔ من مات فقد قامت قیامت، ہو جو مر گیا اس کی قیامت شروع ہے۔ اب کتنی قریب ہے یہ ایک گاڑی کی طرح ہے، بس جا رہی ہے، ہر شخص اپنے اسٹاپ پہ روکتا ہے اور اتر جاتا ہے، پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ گاڑی کا بھی آخری اسٹاپ آ جاتا ہے۔ تو جو شخص دنیا سے چلا گیا اس کی قیامت شروع ہے، اور جو اس گاڑی جب رک جائے گی وہ والی قیامت وہ بھی قریب ہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ادھر دیکھیں، بعثت انا والساعۃ کہاتین، مجھے اور قیامت کو ان دو انگلیوں کی طرح بھیجا گیا ہے۔ کیا مطلب کہ میں آ گیا ہوں تو اب قیامت بھی آ جائے گی، میرے اور قیامت کے بیچ میں کوئی فاصلہ نہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت بھی قیامت کے قریب ہونے کی نشانی ہے۔ اور اس حدیث کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ میرے اور قیامت کے بیچ میں کوئی اور نبی نہیں ہے، ختم نبوت کی بھی یہ دلیل ہے۔ تو بہر صورت ایک شخص نے پوچھا حضرت قیامت کب آئے گی؟ تو آپ نے فرمایا کہ تیری تیاری کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا تیری تیاری کیا ہے؟ تو کہتا جی تیاری تو کوئی خاص نہیں ہے، بس اتنا ضرور ہے کہ میں نیک لوگوں سے محبت کرتا ہوں۔ اب نیک لوگوں سے محبت پر کتنا پیسہ لگتا ہے بھائی؟ ہاں، آپ میں سے پتہ نہیں کون کون کس کس سے محبت کرتا ہے، تو کوئی ماپ نہیں سکتا اس کو، کوئی وائی فائی اس کو چیک نہیں کر سکتا کہ کتنے سگنل جا رہے ہیں۔ ہاں، کہا میں نیک لوگوں سے محبت کرتا ہوں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المرء مع من احب، کہ تو جس سے محبت کرتا ہے نا تو ان کے ساتھ ہی ہوگا۔ تو اتنا خوش ہوا، انس رضی اللہ عنہ راوی ہیں، وہ بندہ غیر معروف تھا جس نے پوچھا تھا، کہتا ہے میں اللہ کے رسول اور ابو بکر اور عمر سے محبت کرتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ظاہر سی بات ہے کوئی نبی تو بن نہیں سکتا، اور حقیقت تو یہ ہے کہ عمر اور ابو بکر بھی کوئی نہیں بن سکتا۔ تو کہا کہ میں ان سے محبت کرتا ہوں تو ان کے ساتھ ہوں گا۔ تو بہت خوش ہوا، اور اس نے جب باقی لوگوں کو یہ حدیث سنائی تو صحابہ کرام کہتے ہیں ہمیں کسی حدیث اور آیت سن کر اتنی خوشی نہیں ہوئی جتنی اس حدیث کو سن کر ہوئی کہ المرء مع من احب، بندہ اس کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہوگا۔ آپ کو نیک لوگوں کی محبت قبول ہے؟ ہاں، کوئی نہیں قبول، کوئی نہیں۔ کبھی دیکھا ہے ولیمے کی دعوت ہو اور 10 بج چکے ہوں، اور برتن کو لگنے والی ہر چمچی
کھانے کھلنے کی نویز سنا رہی ہو، ادھر بار بار کان جاتے ہوں کہ لگتا ہے کھانا کھل گیا۔ تو جو شخص بھی آتا ہے حال میں وہ ایک دفعہ دیکھتا ہے کہ کس میز پہ بیٹھنا ہے۔ ہاں، دل سے پوچھ کے بتانا ایسا ہے یا نہیں۔ اور جو داڑھی والا ہوتا ہے وہ دیکھتا ہے داڑھی والے کدھر ہے، کیوں بھائی۔ اور جو بیچارہ چھیلنے کی مصیبت میں پڑا ہوا ہے وہ دیکھتا ہے کہ وہ چھلے ہوئے کدھر ہیں، وہ ان کو تلاش کر کے بیٹھتا ہے۔ اور جب میں پوچھتا ہوں کہ آپ کو کن سے محبت ہے، بولے نیک لوگوں سے محبت ہے۔ یہ باتیں دو ہو جاتی ہیں اس طرح۔ اور سچی بات تو یہ ہے کہ جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت مبارک کو پسند کر لیتا ہے، اس کے برے دوست ویسے ہی چھن جاتے ہیں۔ یہ ایسی چھننی ہے، اس کے برے دوست ویسے ہی چھن جاتے ہیں، اور ان کو اللہ تعالیٰ اچھے دوستوں کی نعمت عطا فرماتا ہے۔ تو یہ بات تو چھوٹی سی لگتی ہے کہ دل سے محبت کرنی ہے، نہ ہینگ لگے نہ پھٹکڑیاں، لیکن یہ ایک پورا کلچر ہے، پوری ثقافت ہے کہ آپ کس سے محبت کرتے ہیں۔ قیامت والے دن رب ذوالجلال اعلان فرمائیں گے این المتحابون بجلالی۔ یہ نہیں کہے گا پہلی صف کے نمازی ادھر آ جاؤ، ہر سال عمرہ کرنے والے ادھر آ جاؤ، غازی نمازی حاجی شہید ادھر آ جاؤ، نہیں، کہا جن کی میری وجہ سے آپس میں محبت تھی نا وہ ادھر آ جاؤ۔ یا اللہ اتنا بڑا اعزاز ساری کائنات کے سامنے اعلان کر کے ان کو بلا رہے، تو ان کو کہنا کیا ہے، دینا کیا ہے؟ کہا الیوم اظلہم یوم لا ظل الا ظلی، آج میں ان کو اپنا سایہ دوں گا کہ پوری کائنات میں میرے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہے۔ اور جو مسئلہ پوچھتے ہیں کہ بتاؤ کہ داڑھی سنت ہے کہ فرض ہے کہ مستحب ہے کہ نفل ہے کہ کیا ہے، میں کہتا ہوں کہ تو اپنے دل سے یہ پوچھ کہ تمہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل پسند ہے کہ نہیں، ابو بکر عمر رضی اللہ عنہ کی شکل پسند ہے کہ نہیں۔ فتوے کی تو یہ بات ہی نہیں ہے، فتوے کی تو یہ بات ہی نہیں ہے، بات تو پسند کی ہے کہ آپ کن لوگوں کو پسند کرتے ہو۔ تو اقتربت الساعہ، قیامت قریب آ چکی، وانشق القمر، اور سورج اور چاند پھٹ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ میں دعوت کے ابتدائی سال تھے، تو مکے والے کہتے تھے کہ اپنی صداقت کی کوئی نشانی بتائیں، تو آپ نے فرمایا کہ یہ چاند دیکھو، بعض کہتے ہیں انگلی کا اشارہ کیا، یہ بات حدیثوں میں نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا چاند کو دیکھو، تو دیکھا تو پہاڑی کے ایک ٹکڑا اوپر تھا اور ایک اس طرف تھا، بیچ میں پہاڑی تھی، دو ٹکڑے ہو گیا تھا۔ تو کہنے لگے لو بھائی، اس جادوگر نے ہماری آنکھوں پہ جادو کر دیا ہے۔ جادو ہمیشہ بندوں پر ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں سحروا اعین الناس واسترهبوهم۔ جو فرعون کے جادوگر تھے انہوں نے لوگوں کی نظروں پہ جادو کیا ہوا تھا، اس لیے ان کو رسیاں اور چھڑیاں سانپ نظر آتے تھے نہیں، چھڑی چھڑی تھی، سانپ نہیں تھی، اور رسی رسی تھی، سانپ نہیں تھی، مگر ان کو ایسا نظر آتا تھا۔ تو کہنے لگے انہوں نے ہماری آنکھوں پہ جادو کر دیا ہے۔ تو اب جو قافلے شام گئے ہوئے ہیں نا، واپس آتے ہیں تو ان سے پوچھو کہ ان میں سے کسی نے چاند دیکھا ہے دو ٹکڑے ہوا؟ تو جب وہ واپس آئے تو انہوں نے بھی گواہی دی کہ چاند واقعتاً ہم نے دیکھا دو ٹکڑے ہوا تھا۔ تو لیکن انہوں نے یہ کہہ کر پھر بھی اعراض کیا اور ماننے سے انکار کر دیا۔ سابقہ امتوں کا قانون یہ تھا کہ ان کو وہ مانگتے تھے معجزہ دے دیا، وہ بعد نہیں آئے تو پھر ان کی پٹائی شروع ہو جاتی تھی، اور پٹائی بھی ایسی ہوتی تھی کہ ایک بچہ بھی نہیں چھوڑا جاتا تھا، سب ایک دم تباہ۔ جیسے لوط علیہ السلام کی قوم کے زمین کا ٹکڑا اٹھایا، آسمان کے قریب لے کر گئے، اوپر سے الٹا کر کے پھینک دیا، کوئی نہیں بچا، چیخ آئی، سب کو تباہ کر گئی۔ لیکن اس امت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی کہ یا اللہ میری دعا ہے کہ میری امت کو سابقہ قوموں کی طرح بالکل جڑ سے اکھاڑ دیا جائے، ایسا عذاب نہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہ درخواست
قبول کر لی۔ اسی طرح کہا کہ ان پر دشمن ایسا مسلط نہ ہو کہ ساری امت پر ہی مسلط ہو جائے، جزوی پر تو ٹھیک ہے ہوگا، لیکن مکمل امت پر مکمل کافر چھا جائیں تو وہ بھی مان لی گئی۔ تو تیسری دعا کی، یا اللہ میری امت آپس میں لڑ لڑ کر نہ مرے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے یہ دعا نہیں مانی، یہ قبول نہیں کی۔ تو دعا جو ہوتی ہے یہ بادشاہ کے سامنے پیش کی جاتی ہے، اور وہ جو چاہے تو اللہ اپنے خلیل کی بات رد کر دے، اپنے نبی کی رد کر دے، اور چاہے تو کسی عام آدمی کی سن لے۔ یہ تصور کہ فلاں بندہ اس کی کوئی دعا رد نہیں ہوتی، مستجاب الدعوات ہے، یہ تصور درست نہیں ہے۔ وہ بادشاہ ہے، جس کی چاہے موڑ دے، جس کی چاہے قبول کر لے۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا صدقہ ہے کہ آج ہم جی رہے ہیں، ورنہ ہمارے اندر وہ تمام بیماریاں موجود ہیں جن کی وجہ سے سابقہ قوم میں جڑ سے اکھاڑ دی گئی تھی۔ مثلا شعیب علیہ السلام کی قوم کم تولتے تھے، تو ہمارا کیا حال ہے؟ لوط علیہ السلام کی قوم کیا کرتی تھی اور ہماری قوم کا کیا حال ہے؟ اس وقت کافر باقاعدہ فنڈ دیتے ہیں مسلمان ملکوں کو کہ پیسے لو اور ایسے قانون پاس کرو جو ہم جنس پرستی کو جائز کر دیں۔ ابھی انہوں نے جو ٹرانسجینڈر کے وہ اس کا قانون پاس کیا تھا عمران خان کے زمانے میں، اور پھر وہ جو تھی شریعت بورڈ تھا، کونسل تھی، اسلامی نظریاتی کونسل، اس نے ہولڈ کر کے اس کو ختم کیا۔ تو یہ سمجھتے ہیں کہ چلو اسلامی نظریاتی بورڈ نے ختم کر دیا تو کیا ہوا، ہم نے تو پیسے کھڑے کر لیے نا اپنے، تم نے پیسے دیے تھے، ہم نے تو پاس کر دیا تھا نا، پیسے ختم، اب وہ روک رہے ہیں تو ہم کیا کریں۔ باقاعدہ اس وقت بے شمار دنیا کے بدکار ہونے اور کافر ہونے کا ایک بہت بڑا سبب یہ ہے، یہاں سے جاتے ہیں برطانیہ، فرانس، اور جا کر کہتے ہیں جی میں ہم جس پرست ہوں، پاکستان میں مجھ پہ دائرہ تنگ کیا جاتا ہے، لہذا مجھے نیشنلٹی دو اور یہاں پہ میرا وظیفہ لگاؤ۔ یہ ایک بہت بڑا جملہ ہے جو کہہ کر اور پھر وہاں جا کر یہ کام کرتے بھی ہیں۔ ایسا نہیں کہ وہ ایسے خام کہیں پیسے دے دیتے ہیں، الیاذ باللہ۔ تو یہ اکیلا ہی کام ایسا ہے کہ اس قوم کو ضمیر کو اکھاڑ کر کے الٹا کر کے پھینک دیا جائے۔ تو ایک ایک کر کے جتنی قوموں کی جو بد خصلتیں تھیں وہ ہماری قوم میں آ چکی ہیں، لیکن یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا صدقہ ہے کہ اللہ اس طرح کا عذاب نہیں لا رہا۔ تو یہ مکے والوں نے بھی ایسے کیا، انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں کوئی معجزہ دکھاؤ، آپ نے دکھا دیا، مگر وہ بات نہیں مانے، الٹا کہنے لگے یہ تو جادو ہے۔ وَإِن يَرَوْا آیَةً اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ، قیامت قریب ہو گئی، وَانشَقَّ الْقَمَرُ، اور چاند پھٹ گیا۔ اس پر بہت زیادہ لیدے کی ہے جو اللہ معاف کرے اسلام کے خلاف اعتراض کرنے والے، اور عقل پرست، اور کوئی کہتا ہے جی اتنا بڑی بات ہے تو پھر تو پوری دنیا کے لوگوں نے دیکھنا چاہیے تھا۔ بھئی پوری دنیا ساری رات جاگتی تھوڑی تھی اس زمانے میں، ایک دو منٹوں کے لیے ایک چیز پھٹ کر دوبارہ جڑ گئی تو کیا ہر وقت دنیا ادھر دیکھ رہی ہوتی ہے؟ یا تو نا سورج چاند گرہن کی طرح پہلے سے اعلان کیا ہو اتنے بجے چاند پھٹے گا اور دوبارہ جڑے گا، پھر میں دیکھتا ہوں کہ کون نہیں دیکھتا اس کو نبینوں کے سوا۔ لیکن وہاں تو کوئی نہ اعلان تھا، اچانک ہوا، اچانک ختم ہو گیا، دنیا سو رہی ہے، کوئی اتفاق سے جاگ رہا ہوگا، اس نے دیکھ لیا ہوگا۔ یہ اعتراض کیا جاتا ہے جی اگر یہ اتنی بڑی نشانی ہے تو لوگوں نے سب نے روایت اس کو کیوں نہیں کیا؟ اور پھر کئی دیہات میں پہاڑوں، صحراؤں، دریاؤں میں لوگ ہوتے ہیں وہ دیکھ بھی لیتے ہیں، مگر ہر ایک روایت تو نہیں کرتا، ہر بندہ روایت تو نہیں کرتا، ہر بندہ مؤلف تو نہیں ہوتا، اور کوئی ایسا تو نہیں جو ان کی گواہیاں نوٹ کرنے والا ہو۔ اس لیے حدیث میں بھی یہ ثابت ہے اور قرآن میں بھی ثابت ہے کہ چاند دو ٹکڑے ہوا تھا۔ اور پھر آج کی نئی تحقیق یہ بتاتی ہے کہ شہابیے وہ ٹوٹتے رہتے ہیں، کئی بار ایسے جا رہا ہوتا ہے ٹوٹ کر، اور کئی دفعہ اخباروں میں آتا ہے وہ زمین پر گر گیا ہے، اور کئی دفعہ وہ ٹوٹ کر الگ ہو جاتا ہے، کئی دفعہ چلتے چلتے جڑ بھی جاتا ہے۔ تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے تو بالکل آسان ہے۔
وانشق القمر، اور چاند پھٹ گیا۔ بعض نے اس کا ترجمہ کیا اور چاند پھٹ جائے گا، کیونکہ وہ اس معجزے کا انکار کرتے ہیں۔ چاند پھٹ جانے کا، دو لخت ہونے کا وہ انکار کرتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں اقتربت الساعہ، قیامت قریب ہو گئی، وانشق القمر، اور چاند پھٹ جائے گا۔ جیسے اذا السماء انفطرت واذا الکواکب انتثرت، جب آسمان پھٹ جائے گا، ستارے گر جائیں گے، تو یہ جس طرح نشانیاں ہیں، اس طرح چاند بھی پھٹ جانا یہ قیامت کے قریب ہوگا۔ وہ یہ معنی کرنے کی کوشش کرتے ہیں جبکہ یہ کام ہو چکا ہے۔ وَإِن يَرَوْا آیَةً يُعْرِضُوا، جب وہ اللہ کی آیت دیکھتے ہیں۔ آیت کے تین معنی ہوتے ہیں، آیت کے تین مطلب ہوتے ہیں۔ ایک مطلب ہوتا ہے معجزہ، وہ یہاں مراد ہے۔ آیت کا معنی معجزہ، ایسا کام جو روٹین سے ہٹ کر ہے۔ دوسرا آیت کا معنی یہ قرآن کی آیات ہوتا ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں۔ اور تیسرا معنی کائنات کی کھلی کتاب، یہ اللہ تعالیٰ کی آیات ہیں۔ فزکس، کیمسٹری، بایو، اس کے تجربات، اس سے پیدا ہونے والی انوویشن، یہ ساری چیزیں وہ اللہ کی آیات ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، آگے لآیات، زمین و آسمان کی پیدائش اور دن رات کے آنے جانے میں اللہ کی آیات ہے۔ اور کہیں اللہ فرماتے ہیں واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر، اور ڈبونے والے پانی میں کشتی تیر رہی ہوتی ہے، یہ رب کی آیت ہے۔ اور آسمان سے پانی آنا، زمین سے پودے پیدا ہونا رب کی آیت ہے۔ یہ سب چیزیں رب کا ثبوت دیتی ہیں۔ جس طرح آیت پڑھ کر بندے مسلمان ہوتے ہیں، ایسے ہی کائنات کی کھلی کتاب کے تجربات کہ یا اللہ یہ اتنا کچھ ہے تو یہ خود تو نہیں ہو گیا، کوئی اس کو کرنے والا ہے، تو اس سے بھی لوگ مسلمان ہوتے ہیں۔ اس لیے یہ بھی آیات ہیں، اور قرآن کی بھی آیات ہیں، اور معجزہ بھی آیت ہے۔ کہا وَإِن يَرَوْا، اگر وہ دیکھیں، آیتاً معجزہ، یعرضوا، منہ پھیر لیتے ہیں، اعراض کرتے ہیں۔ اعراض یعرض، اعراض کرنا، منہ پھیر لینا۔ وَيَقُولُوا، اور یہ کہتے ہیں، سحر، یہ جادو ہے، مستمر، چل نکلنے والا، یعنی پہلے بھی جادو آتے رہے چلے گئے، یہ بھی آیا یہ بھی چلا جائے گا۔ مستمر، چلنے والا جادو ہے، یہ چلنے والا جادو ہے، ختم ہو جانے والا جادو ہے، اور اس سے سوا کچھ نہیں ہے۔ تو پہلے مانگتے تھے معجزہ، دکھایا تو کہا جادو ہے، دکھایا تو کہا جادو ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، ان کے ساتھ بھی ایسے ہوا، کہا یہ جادوگر ہے۔ اور یہ جو ہمارے جادوگر تھے ہار گئے تو مسلمان ہو گئے، تو کہا یہ ان کی مناپلی ہے۔ انہ لکبیرکم الذی علمکم السحر، یہ تو تمہارا استاد ہے، تم آپس میں ملے ہوئے ہو، اور یہاں پہ ایک پارٹی میں ہو گیا، باقی دوسری پارٹی میں ہو گئے، اور جناب ہمارے ساتھ گیم کر رہے ہو تم۔ ان کو بھی کہا تم جادو کرتے ہو۔ وَإِن يَرَوْا، اگر وہ دیکھیں، آیتاً، کوئی اللہ کی کا معجزہ، یعرضوا، منہ پھیر لیتے ہیں، وَيَقُولُوا، اور کہتے ہیں، سحر، یہ جادو ہے، مستمر، چل نکلنے والا، انجام کو پہنچنے والا۔ وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا، انہوں نے جھٹلایا اور پیروی کی، اہواءہم، اپنی خواہشات کی۔ دیکھو بھائیو، انسان کسی نہ کسی کی پیروی کرتا ہے، میں بڑی گہری بات کرنے جا رہا ہوں، کسی نہ کسی کی پیروی کرتا ہے۔ کوئی اپنے بڑوں کی پیروی کرتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے، اور ان سے پوچھو یہ توڑے ہیں تو ان کو کس نے توڑا ہے؟ تو کہنے لگے جی یہ تو بول نہیں سکتے۔ اچھا تو پھر ان کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ انا وجدنا آباءنا علی امہ، ہم نے اپنے آبا کو یہ کام کرتے دیکھا ہے اور ہم نے یہی کرنا ہے۔ تو وہ آبا کی پیروی کرتے ہیں، کچھ وڈیروں کی پیروی کرتے ہیں۔ وڈیرا آ جائے گا، ہاں جی کس کو ووٹ دینے ہیں؟ وہ فلاں کو دینے ہیں۔ وہ کیوں؟ وجہ سینارٹی، کوئی اس کی کوئی بہتری چیز، کوئی دین، کوئی علم کو بات نہیں، بس وڈیرے نے کہہ دیا ہے، وہ وڈیروں کی مانتے ہیں۔ کچھ لوگ اپنے امام اور پیر کی بات مانتے ہیں،
تو پیر صاحب نے کہہ دیا تو بات ختم، اپنی عقل کا سوئچ آف ہے، ہم نے نہیں سوچنا، پیر صاحب کہہ دیا، امام صاحب نے کہہ دیا، بات ختم ہے۔ اور کچھ لوگ وہ قصے کہانیوں کے پیچھے چلتے ہیں، اور کچھ لوگ اللہ اس کے رسول کی بات مانتے ہیں، کچھ لوگ اپنی خواہش کی بات مانتے ہیں، اپنی مرضی کرنی، جو مجھے اچھا لگا میں نے کرنا، بات ختم۔ تو یہ احوا کی پیروی کرنے والے ہیں، اپنی خواہشات کی۔ اللہ فرماتے ہیں افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، اے نبی آپ نے وہ بندہ دیکھا ہے جس نے اپنے خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا، جس نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا۔ یاد رکھو، جس کی پیروی کرتے ہو وہی تمہارا معبود ہے، وہی تمہارا رب ہے۔ کوئی اپنے شوہر، کوئی اپنی بیوی کی پیروی کرتا ہے، روٹین کی پیروی اور چیز ہے، اللہ اس کے رسول کی مخالفت میں پیروی جو ہے وہ اس کو رب بنانا ہے۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہتے ہیں حضرت اللہ فرماتے ہیں کہ عیسائیوں نے مولویوں اور پیروں کو رب بنا لیا تھا، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ۔ حضرت میں خود عیسائی پادری رہا ہوں، مجھے تو کوئی یاد نہیں کہ ہم نے کبھی ایسا کیا ہو، مجھے تو نہیں یاد کہ ہم نے کبھی ایسا کیا ہو۔ تو یہ آیت تو یہ کہہ رہی ہے، تو آپ نے فرمایا یہ بتاؤ اللہ اس کے رسول کسی چیز کو حلال کہیں اور تمہارے مولوی اور پیر حرام کہیں، کس کی بات مانتے تھے؟ کہا مولوی پیر کی۔ کہا اس کے برعکس اللہ اس کے رسول حرام کر دے، مولوی پیر حلال کر دے، کس کی مانتے تھے؟ بولے مولوی پیر کی۔ فرمایا فَتِلْكَ عِبَادَتُهُمْ، یہی ان کی پوجا کرنا ہے اور یہی ان کو رب بنانا ہے۔ تو آپ کا دین کیا ہے جو آپ کرتے ہیں، جس پہ آپ عمل کرتے ہیں وہ آپ کا دین ہے۔ اب زبان سے کہو میرا دین اسلام ہے، اور عملی طور پہ آپ مانتے ہوں مولوی کی، پیر کی، امام کی، پیشوا کی، یا اپنے نفس کی، اپنے دل کی، تو پھر یہ دعویٰ جھوٹ ہے کہ میرا دین اسلام ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام بھائی آئے، ان کے دانوں میں کٹورا رکھ دیا، انہوں نے کیا تعاون ان کا کہ میرا بھائی ہے، چلو کٹورا بیچ کے اس کا تعاون ہو جائے گا۔ وہ جو تھے نا ان کے اہلکار، ان کا کٹورا ان کو نظر نہیں آیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام تو بادشاہ، انہوں نے نہیں بتایا ان کو، انہوں نے جناب تلاشی شروع کر دی، پتہ چلا کہ کٹورا تو ان کے پاس سے نکلا، تو کہا چور ہے، چور ہے، تو اس کا حل کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں یہ چال ساری میں نے چلی تھی۔ ان کو کہا اس کا تعاون کے لیے کٹورا رکھ دو، ان کو کہا تم تلاش کر لو، اور اس طریقے سے بھائی کو پاس رکھ لیا۔ سبحان اللہ، بچھیڑنے والا بھی اللہ ہے اور ملانے والا بھی اللہ ہے۔ تو کہا ما کان لیأخذ اخاہ فی دین الملک، بادشاہ کے دین کے مطابق وہ اپنے بھائی کو اپنے پاس نہیں رکھ سکتے تھے۔ اس وقت آپ بادشاہ نہیں بنے تھے، آپ وزیر خزانہ تھے، بادشاہ وہی تھا پہلے والا۔ تو کہا بادشاہ کے دین کے مطابق وہ اپنے بھائی کو اپنے پاس رکھنے کے روادار نہیں تھے۔ معنی کیا ہے؟ ما کان لیأخذ اخاہ فی دین الملک، معنی یہ ہے کہ بادشاہ کے قانون کے مطابق وہ بھائی کو اپنے پاس نہیں روک سکتے تھے، یہ حبس بیجا کا کیس بنتا تھا۔ تو ہم نے اس طریقے سے اس کو جواز بنا دیا بھائی کو اپنے پاس رکھنے کا۔ تو اس وقت کے بادشاہ جو کافر تھا، اس کے قانون کو رب نے اس کا دین کہا ہے، یہ اس کا دین ہے۔ اور لکم دینکم ولی دین، مکے والوں کے دین کو ان کا دین کہا، میرا دین یہ ہے۔ تو دین کیا ہے؟ کہ جس پہ آپ عمل کرتے ہیں، جس کی پیروی کرتے ہیں، اسی کا ہی دین ہے۔ ہم پیروی کریں ایروں غیروں کی اور رب کو کہیں نہیں 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 میرا دین اسلام ہے، تو یہاں تو کہہ سکتے ہو، قبر میں جواب یاد نہیں آئے گا، قبر میں نہیں کہہ سکو گے کہ میرا دین اسلام ہے۔ قبر میں وہی میرا دین اسلام کہے گا جو یہاں اللہ اس کے رسول کی بات کو مانتا ہوگا۔ تو بہر صورت
اپنی خواہشات کی پیروی کرنا، یہ اس کو معبود بنانا ہے۔ افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، آپ نے وہ بندہ دیکھا ہے جس نے اپنے دل کو اپنا معبود بنایا ہوا ہے، اعوذ باللہ۔ وَكَذَّبُوا، انہوں نے تکذیب کی، جھٹلایا، وَاتَّبَعُوا، اور پیروی کی، اہواءہم، اپنی خواہشات کی، وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٌ، اور ہر معاملہ انجام کو پہنچنے والا ہے، ہر معاملہ انجام کو پہنچنے والا ہے۔ وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّنَ الْأَنبَاءِ، اور یقیناً ان کے پاس ایسی خبریں آئیں، وَلَقَدْ، اور یقیناً جَاءَهُم، آئی ان کے پاس، من الانباء، نبا ان کی جمع، نبا ان کا معنی ہوتا ہے نیوز، خبریں، عما یتساءلون عن النبأ العظیم، نبا کا معنی خبر، اس کی جمع ہے انباء۔ وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّنَ الْأَنبَاءِ، اور نبی کو بھی نبی اس لیے کہتے ہیں کہ وہ غیب کی خبریں اللہ کے بتانے پر لوگوں کو دیتے ہیں، اس لیے نبی کو نبی کہتے ہیں۔ یہ ان سب کا روٹ ایک ہے۔ وَلَقَدْ، اور یقیناً جاءَهُم، ان کے پاس آئے، من الانباء، ایسی خبریں، ما فیہ، جو جس میں، مزدحجر، ان کے روکنے کے انتظام موجود تھے۔ ان کے پاس موسیٰ علیہ السلام کی، عیسیٰ علیہ السلام کی، پیچھے شعیب علیہ السلام، صالح علیہ السلام، لوط علیہ السلام، ہود علیہ السلام کے قصے ان کے پاس آئے، اور ان کے انجام ان کے پاس آئے کہ معجزے مانگنے والے اور پھر اس کو پھر بھی نہ ماننے والے، ان کا کیا حشر ہوتا ہے۔ تو اگر وہ اچھی نسل، وہ اچھے لوگ ہوتے اور وہ بات ماننے والے ہوتے تو یہ خبریں ان کے لیے کافی تھیں، کیونکہ مکے کی جتنی صورتیں ہیں، مکی صورتیں، ان میں یہ قصے بہت زیادہ بیان ہوئے ہیں۔ وَلَقَدْ جَاءَهُم، اور یقیناً آئے ان کے پاس، من الانباء، ایسی خبریں، ما، جو فیہ، اس میں، مزدجر، ڈانٹ ہے۔ زجر کا مطلب ہوتا ہے ڈانٹ، ڈانٹ کے بعد بندہ رک جاتا ہے، بچے کو آپ کسی کام سے ڈانٹتے ہیں وہ رک جاتا ہے، تو مزدجر کا معنی ڈانٹ ہے اس میں۔ ان کے پاس ایسی خبریں آئی تھیں جن میں ڈانٹ تھی، ایسے لوگوں کے انجام کی خبریں تھیں جو ان کے رک جانے کے لیے کافی تھیں، لیکن یہ باز نہیں آئے۔ پھر یہ جو خبریں تھیں وہ حکمت بالغۃ، انتہائی درجے کی حکمتیں تھیں۔ بالغ مبالغہ سے ہے، یعنی ایسی انتہائی مبالغہ، مبالغہ تو ہوتا ہے جھوٹ، کہ کسی کی شان تھوڑی ہے مبالغہ کر کے زیادہ کر دو، لیکن یہ سچا مبالغہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی آیات میں ایسی حکمت، ایسی دانائی جو انتہا کو پہنچی ہوئی ہے۔ فما تغنی النذر، لیکن ڈرانے والے انہوں نے کفایت نہیں کیا۔ اغنا کا معنی ہوتا ہے ما اغنا عنہ مالہ، اس کا مال اس کے کام نہیں آئے گا۔ فما تغنی النذر، تو ڈرانے والے ان کے کام نہ آئے، کفایت نہیں کی انہوں نے۔ حکمت بالغۃ، ان خبروں میں بہت بلند پایا حکمت تھی۔ فما، لیکن پھر بھی، ما تغنی، کفایت نہیں کیا، کام نہیں آئیں، النذر، ڈرانے والی آیات یا ڈرانے والے نبی، وہ ان کے کام نہیں آئے۔ پچھلی قومیں، ان کے انجام، ان کی کرتوتیں، معجزات کا انکار، اور پھر وہ ساری خبریں مکی صورتوں میں انہوں نے آپ سے سن رکھی ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کے کسی کام نہیں آئی۔ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ، اے نبی تو ان سے منہ پھیر لے۔ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ، آپ ان سے منہ پھیر لیں۔ کیا معنی؟ کہ اب آپ نا ٹینشن نہ لیا کریں، آپ کا کام پہنچانا تھا، آپ نے پہنچا دیا، اب اس سے بڑھ کر ان کو توفیق دلوانا اور پھر ان کا پیچھا کرنا یہ لازم نہیں ہے آپ پر۔ اب آپ ریلیکس ہو جائیں، اس لیے کہ آپ نے جو کام آپ کو کہا گیا تھا کر دکھایا۔ تو فرمایا کہ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ، ان سے تم منہ پھیر لو۔ یہاں فل سٹاپ لگا دو تو معنی پورا ہو جاتا ہے کہ یہ لوگ معجزات کا انکار کرنے والے ہیں اور تکذیب کرنے والے، اپنی خواہشات کی پیروی کرنے والے، اور ان کے پاس سابقہ قوموں کے قصے بھی آ چکے ہیں اور ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوا، تو اب آپ چپ سادھ لیں، بات ختم۔ ان کو آپ نے جو بتانا تھا بتا دیا، مزید ان پر مغز ماری کرنے کی ضرورت نہیں،
یعنی وہ سارے جو کچھ آپ کر سکتے تھے نا وہ کر لیا، اب رب کا کام ہے، اگر کسی کی نصیب میں ہدایت ہوئی اللہ نے دیکھا تو دے دے گا، ورنہ آپ چپ ہو جائیں۔ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ، آپ ان سے منہ پھیر لیں، یا فل سٹاپ کر لیں تو قصہ مکمل ہو جاتا ہے۔ بعض مفسرین نے اس کو آگے جوڑا ہے، فَتَوَلَّ عَنْهُمْ یوم یدعو الداعی الی شیء نکر، اس دن کے لیے، اس دن تک آپ ان سے منہ پھیر لیں جس دن یدعو الداعی، بلائے گا بلانے والا، داعی بلانے والا۔ آپ نے اشتہارات کے نیچے لکھا ہو دیکھا ہوگا داعی الی الخیر، بلانے والا۔ یوم، جس دن یدعو الداعی، بلائے گا بلانے والا، الی شیء نکر، ناپسند۔ معرفہ نکرہ سنا کسی نے؟ معرفہ جو پہچان میں آتا ہو، نکرہ جو اوپرا ہو، جو سمجھ میں نہ آتا ہو۔ تو نکر کا معنی ایسی چیزیں جو ناپسندیدہ ہوں، اور جس طرح آپ نے امر بالمعروف نہی عن المنکر سنا ہوگا، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا، تو نکر ایسی چیزیں جو ناپسندیدہ ہوں۔ یدعو الداعی، جس دن پکارنے والا پکارے گا، الی شیء، ایسی چیز کی طرف، نکر، جو ناپسندیدہ ہے۔ اس سے مراد اسرافیل ہیں جو لوگوں کو بلائیں گے قبروں سے نکلنے کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے کہا کہ حضرت آپ ماشاءاللہ سے خلیفۃ المسلمین بھی ہیں، اور آپ امام الانبیاء بھی ہیں، آپ بادشاہ بھی ہیں، اور لوگ تو ان کو سرکار دو عالم کہتے ہیں، ہے نا، اور آپ کی بڑی بات ہے، آپ سید ولد آدم ہیں، آپ امام الانبیاء ہیں، آپ سید الرسل ہیں، تو آپ بھی تھوڑا اپنی ٹھاٹ باٹ رکھیں، کوئی اپنے آپ کو سہولت دیں، کوئی اچھا پہننا، اچھا رہن سہن، بستر آپ کا اچھا ہونا چاہیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کیف انعم، میں نخرے کیسے کروں، ناز و نعمت میں میں کیسے زندگی گزاروں۔ وقد التقم صاحب القرن القرن، حقیقت یہ ہے کہ وہ سینگ جس میں پھونک مارنی ہے نا اسرافیل علیہ السلام نے، وہ اس نے منہ میں لیا ہوا ہے۔ جب سے ڈیوٹی ملی ہے، تیرا یہ کام ہے، اس وقت سے اس نے منہ میں لیا ہوا ہے۔ اور جس طرح کبھی آپ نے دیکھا ہے دوڑ لگانے والے ایک پوائنٹ پر کیسے، ہاں، ایک پاؤں ٹیڑھا کر کے ایک سیدھا کر کے بالکل تیاری حالت میں ہوتے ہیں کہ جیسے ہی اعلان ہوا میں فوراً سر پٹ بھاگوں گا اور آگے نکلنے کی کوشش کروں گا۔ اس کیفیت میں وہ ہر وقت ٹکٹکی لگا کر رب الجلال کی جناب کی طرف دیکھ رہا ہے، اور جب سے اس کو ڈیوٹی ملی ہے اس نے آنکھیں کھولی ہوئی ہیں، بند نہیں کرتا، آنکھیں بند کر کے نہیں کھولتا کہ ایسا نہ ہو کہ میں آنکھ بند کروں اور ادھر سے حکم ہو جائے اور میں لیٹ ہو جاؤں۔ تو فرمایا صورتحال تو یہ ہے کہ اس نے اپنے ماتھے کو جھکایا ہوا ہے اور رب الجلال کی طرف دیکھ رہا ہے، اور سور اس نے منہ میں لیا ہوا ہے اور تیاری حالت میں ہے، اور کسی وقت بھی اس کو آرڈر مل سکتا ہے۔ تو میں ناز و نعمتیں اور یہاں نخرے کروں، یہ مجھے سمجھ نہیں آتے، میں کیسے نعمتوں میں رہوں، اور صورتحال یہ ہے۔ تو یہ بھی قیامت کے قریب آنے کی دلیل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک شخص دکان پہ گیا، اس نے کپڑا پسند کرنے کے لیے کھولا، ایک حصہ اس کا گاہک کو پکڑا دیا، دوسرا دکاندار کے پاس ہے، کھولا ہوا ہے، ہاں بھائی پسند کرو کیسا کپڑا ہے۔ اس دوران وہ اس میں پھونک مار دے گا اور دونوں وہیں ڈھیر ہو جائیں گے، نہ وہ اپنا خرید سکے گا نہ یہ اکٹھا کر سکے گا، ایسے پڑے ہوئے ہوں گے۔ حتیٰ کہ اس سے بھی زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لقمہ پکڑا، سالن کو لگایا اور اٹھا رہا ہے، ادھر ہاتھ تھا کہ سور میں پھونک دیا جائے گا اور ادھر ہی گر جائے گا، لقمہ اس کے ہاتھ میں ہوگا، منہ تک نہیں لے جا سکے گا۔ اتنی اچانک قیامت آئے گی علیہ باللہ۔ تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب صورتحال یہ ہے تو میں ناز و نعمتوں میں کیسے رہوں۔ فتول عنہم، ان سے منہ پھیر لیں، یوم یدعو الداعی، اس دن کے تک کے لیے جس دن پکارنے والا پکارے گا،
الی شیء نکر، ناپسندیدہ کام کی طرف۔ وہ کیا ہے؟ نکلو قبروں سے اور جمع ہو جاؤ۔ پھر وہ کیسے جمع ہوں گے، کیا حالت ہوگی، وہ اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، انشاءاللہ وہ بعد میں عرض کریں گے۔ تو یہ جتنی بھی مکی صورتیں ہیں ان میں قیامت کا احوال ہے، کیونکہ مکے والے مرنا نہیں مانتے تھے، مرنے کے بعد جینا نہیں مانتے تھے، اور اس میں سابقہ قوموں کے قصے ہیں، اور توحید کا بیان ہے، اور شرک کی نفی ہے، عقائد کی اصلاح ہے۔ تو یہ بھی صورت مکی ہے، اس لیے اس میں بھی قیامت سے ہی بات شروع کی جا رہی ہے، اور اس کے بعد سابقہ قوموں کے قصے شروع ہو جائیں گے۔ ترجمہ ایک بار پھر دیکھ لیں۔ قیامت قریب آ گئی اور چاند پھٹ گیا، اور اگر وہ اللہ کے معجزات دیکھتے ہیں تو منہ پھیر لیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ تو چلنے والا جادو ہے، اور وہ جھٹلاتے ہیں اور اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں، اور ہر معاملہ انجام کو پہنچنے والا ہے۔ اور یقیناً ان کے پاس ایسی خبریں آئیں جس میں ان کے لیے ڈانٹ تھی، جو ان کو روکنے کے لیے کافی تھیں، انتہا درجے کی حکمت اور دانائی تھی، لیکن وہ سب ڈرانے والے ان کو کافی نہیں ہوئے، کفایت نہیں کیا، اور کام نہیں آئے ان کے۔ تو اب جب سارے کام پورے ہو چکے ہیں تو پھر اب آپ ٹینشن لینا بند کریں، فتول عنہم، آپ ان سے منہ پھیر لیں، یوم، اس دن کے لیے، یدعو الداعی، جس دن پکارنے والا پکارے گا ایسے کام کے لیے جو ناپسندیدہ ہوگا۔ واللہ اعلم، صلی اللہ علیہ وسلم وبارک علی نبینا محمد۔